معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم جی۔ یہ اسی کمبخت بجٹ کے حوالے سے دوسرا ہمارا سیگمنٹ ہے، لیکن اس کا فوکس ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور احساس پروگرام۔ اسحاق بھائی، آپ کو اور ثانیہ نشتر کو میں کیچڑ میں کھلنے والے کنول کے پھول کہتی ہوں۔ آپ نون لیگ کی کیچڑ میں کنول کا پھول ہیں تو ثانیہ نشتر پی ٹی آئی کی کیچڑ میں کنول کا پھول ہے۔ پیپلز پارٹی تو اس لائق ہی نہیں ہے کہ اس کو ڈسکس کیا جائے۔ جو ان کے اچھے لوگ ہیں ان کو کبھی زرداری نے یا محترمہ نے آگے نہیں آنے دیا۔ پیپلز پارٹی میں اچھے لوگ ہیں، میں جانتی ہوں، لیکن ان کو نہیں آنے دیں گے۔ وہی 2 نمبر عورتیں اور وہی 10 نمبر مرد رہیں گے۔ پہلے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا وہ فرزانہ راجہ، جسے لوگ مردانہ راجہ کہتے تھے، کتنے کروڑ لے کر لوٹ کر وہ بھاگی ہے پیر محفوظ کے بڑے بھائی پیر مکرم کے ساتھ شادی کر کے امریکہ۔ کسی نے پکڑا اس کو؟ اب یہ شازیہ مری کو دیا ہے، وہ اب بنی ہوئی ہیں۔ مجھے یہ بتایا جائے کہ یہ نیشنل انکم سپورٹ پروگرام کی ہم نے تجویز دی تھی 2015 میں، اسی بجٹ کے دوسرے دن۔ ظفر ہلالی صاحب تھے اس پروگرام میں تھی، اور غالباً ایک کوئی اور بندہ تھا، مجھے نام یاد نہیں۔ شازیہ ذیشان کا پروگرام تھا 92 چینل پر، میرے پاس اس کی ریکارڈنگ موجود ہے۔ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ وائی اٹ از بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، یا یہ مریم یا نواز شریف پروگرام کیوں؟ بھائی یہ ہمارا پیسہ ہے، انکم ہمارا ٹیکس کا پیسہ ہے، اس کا نام نیشنل انکم سپورٹ پروگرام ہونا چاہیے۔ ہمیں بے نظیر کے امدادی کاموں سے کوئی ہم نہیں کہیں گے کہ آپ نہ کریں، لیکن وہ بے نظیر کے گھر سے وہ جو زرداری اور اس کی بہنیں نگل گئی ہیں، بھٹو، اس کے بیٹوں اور بے نظیر کا پیسہ اور جائیداد، اس سے کریں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا لفافہ، اس سے بھجوائیں۔ اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں پچھلی دفعہ کتنی بڑی کرپشن بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی پکڑی گئی، کس طرح یہ اس کو تقسیم کرنے والے 17 سے لے کے 20 گریڈ تک کے لوگ اپنے گھر لے جاتے ہیں اور جعلی پوسٹ دکھا دیتے ہیں کہ ہم نے اتنے لوگوں کو بھیج دیا ہے۔ اچھا، جتنے لوگوں کو جاتا ہے وہ سمجھتے ہیں یہ بی بی کے گھر سے پیسہ آیا ہے، بے نظیر کے گھر سے، اور اس پہ اندر پرچی بھی ہوتی ہے کہ ووٹ بے نظیر پیپلز پارٹی کو دینا ہے۔ یہ دھندا زیادہ دن نہیں چلے گا اسحاق بھائی۔ ہاں، ثانیہ نشتر نے اس کو احساس کے نام سے شروع کیا۔ میں حیران ہوں آپ جیسے آدمی پر کہ آپ اس کیچڑ لیگ میں کیوں ہیں۔ اسی طرح ثانیہ نشتر پر مجھے حیرت ہوتی تھی کہ وہ اس کیچڑ پی ٹی آئی میں کیوں ہے، لیکن چونکہ وہ سیاستدان نہیں تھی، وہ ٹیکنوکریٹ تھیں، بالکل اسی طرح جس طرح آپ سیاستدان نہیں ہیں، آپ ٹیکنوکریٹ ہیں۔ اور آپ کی ضرورت ہے نواز لیگ کو، آپ کو نواز لیگ کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھ سے زیادہ یہ بات کون جانتا ہوگا؟ خدا کے لیے کسی کی ضرورت اور رشتہ داری کے لیے آپ جیسے شخص سے میں یہ توقع کرتی ہوں کہ آپ اس ملک کے لوگوں کی بددعائیں نہیں لیں گے، سب سے پہلے اس 18ویں ترمیم کو ختم کریں گے تاکہ یہ صوبائی بجٹ جو ہے یہ کرپشن کی نظر نہ ہو جائے اور فیڈریشن میں کوئی بیٹھا ہو حساب کتاب لینے والا۔ اب تو یہ کسی کو جواب دے نہیں ہے، ان کا جو دل چاہتا ہے یہ کرتے ہیں۔ ایجوکیشن اور ہیلتھ جیسے پروگرام جو ہیں وہ اپنے پاس رکھنی ہے صوبائی حکومتوں نے۔ تو میں آپ کو یہی کہوں گی کہ ان دونوں پروگرامز کا نام چینج کیا جائے، خدا کے لیے یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام اور احساس پروگرام کا نام نیشنل سپورٹ پروگرام رکھا جائے، چونکہ یہ ہمارے ٹیکسوں سے جاتا ہے۔ پھر کوئی گورنمنٹ آئے، کوئی جائے، کوئی سیاسی پارٹی آئے، لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ پیسہ حکومت دے رہی ہے، کسی کی ذات نہ عمران کے گھر سے آ رہا ہے، نہ نواز شریف کے گھر سے آ رہا ہے، نہ بے نظیر کے گھر سے آ رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کو تو بیماری ہے نا، فلانی سڑک بے نظیر کے نام یہ کیش کر رہے ہیں نا، گدھ کی طرح بھٹو اور اس کی بیٹی کی لاش کو گدھ کی طرح پیپلز پارٹی نوچ رہی ہے۔ میں تو کہتی ہوں اگر بھٹو کی اولادوں کی ہی بددعا لگ گئی نا، جن کا لوٹ مار کر کے جن کے پیسوں کو انہوں نے اپنے گھر بنے، ان کی ٹرسٹ کا، یونیورسٹی، کالج، ہر چیز انہوں نے کمرشلائز کر کے ان کی بہن صاحبہ چلا رہی ہیں، عذرا پیچو
اور فریال تالپور. لیکن اب ان کو بددعا لگنے والی ہے. بھٹو کے خاندان کا صفایا ہوا, بھٹو کو بددعا تھی. اب اس زرداری کا پورے خاندان کا صفایا ہو جائے گا. یہ جو پروگرام بنا رہا ہے نا بلاول کو وزیر اعظم بنوانے کا, یہ اس کا پروگرام مٹی میں خاک میں مل جائے گا. چونکہ مین پروپوزز اینڈ گاڈ ڈسپوزز, یہ بہت جلد ہونے والا ہے. اب یہ کیا لوگوں کو بیٹھ کے بے وقوف بنا رہا تھا کہ آپ انویسٹمنٹ کریں, ساری بزنس کمیونٹی اکٹھی ہو جائے, میں گارنٹی کرتا ہوں 4 ارب سے 100 ارب کا پروگرام اس نے کہا جی میں لا کے دوں گا, 4 ارب ڈالر کے بجائے میں 100 ارب ڈالر کر دوں گا. لوگ ہنس رہے ہیں اس لطیفے پر, اتنا ہنس رہے ہیں لوگ اس لطیفے پر کہ شاید ہی کسی اس لطیفے پر ہنسے ہوں کسی اور لطیفے پر. خدا ان کو غارت کرے. یہ میری بددعا ہے, چونکہ میں نے ساری زندگی میرے 7 نسلوں میں کسی نے رزق حرام کا ایک نوالا نہیں کھایا, اور یہ بات آپ سے زیادہ اچھی طرح کوئی نہیں جانتا. ان فیڈرل سیکٹریوں کو جب تک لگام نہیں پڑے گی اکنامک افیئرز ڈویژن میں, آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. میں نے جب آپ لندن میں تھے آپ سے بات کی تھی اور آپ نے مجھے ہیلپ بھی آفر کی تھی, اور میں نے بہت احترام اور آپ کو دعا دے کے واپس کر دیا تھا. میری بچی کی تعلیم $116 پہ میں نے اس کی رجسٹریشن کرائی تھی باہر, اور جب لاسٹ اس کے 4 سیمسٹرز کی فیس جو گئی ہے وہ $300 پہ بلیک میں, اور اس سے پہلے $260-270 پر دی ہے. مجھے اپنی جو آخری وقت کے لیے جیولری رکھی تھی وہ بیچنی پڑی. میں نے اس بےہودہ آدمی کو, شوکت ترین کو کہا کہ آپ یہاں, میں خان صاحب سے بات کروں گا پرائم منسٹر سے. میں نے کہا دیکھیے اکنامک افیئرز ڈویژن جو ہے وہ فیڈرل سیکٹریوں کے نالائق بچوں کو یہ ساری اسکالرشپ وہ لے جاتے ہیں. میں آپ کو ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ میری بچی اتنی برائٹ ہے, یہ ہے اس کا آخری سال ہے اور میں بہت پریشان ہوں, یہ 1 سال کے لیے اسکالرشپ کرا دیجئے. اس آدمی نے مجھے آسرا دیا کہ ہاں میں عمران, مجھے پتہ ہمت نہیں تھی ان کی عمران سے بات کرنے کی, وہ افلاطون بنا ہوا تھا. عمران ملتا کہاں تھا اپنے لوگوں سے. وہ کیا ہوا پتہ نہیں, میرے جیسے کتنے لوگوں کی بددعا اس خبیث انسان کو لگی ہے. اور اب یہ تماشا ہو رہا ہے. یہ وہی بے شرم تھے جنہوں نے ملک کو عدم استحکام سے دوچار کیا, اب وہ استحکام پارٹی بنا رہے ہیں. ماشاءاللہ کیا بات ہے بھائی. لیکن ہر آدمی اب سمجھ لے, اور سب سے زیادہ میں جنرل عاصم منیر صاحب سے کہوں گی کہ ہنگامی بنیادوں پر یہ ساری سزائیں وزائیں کورٹ مارشل ان سب سے فارغ ہو کر عوام کی طرف توجہ دیں, لگائیں ماشاء اللہ, لے کے آئیں ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ. یہ سیاستدان اس لائق نہیں رہے, اور ٹیکنوکریٹس کو کوئی 22 سے لے کے 17 گریڈ تک کا کوئی بھی مکار بے وقوف نہیں بنا سکے گا. اس لیے کہتی ہوں کہ خدا کے لیے ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ آئے, اور ہر پارٹی میں اچھے برے لوگ اور اچھے ٹیکنوکریٹس موجود ہیں, ان کو لے کر آئیں. 5 سال کے لیے کم از کم ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ ہو اور ماشاء اللہ کا جوتا ہو. اس آئین کو اٹھا کر پھینکیں جس کو آپ خود ہی پھینک چکے ہیں. آپ تو آئین کے ساتھ بھی یہ گورنمنٹ کھلواڑ کر رہی ہے, تو آپ اس کو پھینک دیجئے نا. کچومر تو اس کا ویسے ہی بن چکا ہے, ترمیمیں کر کر کے آپ نے بنا دیا ہے. ایک نیا ڈاکیومنٹ بنائیے جس میں سارے اسٹیک ہولڈرز موجود ہوں, جو اس آئین کو نہیں بھی جانتے ان کو بھی پتہ چلے کہ آئین کیا ہوتا ہے. 50 سال میں اس آئین کا بالکل کباڑا کر دیا ہے سیاستدانوں نے اپنی مرضی کی ترمیمیں کر کر کے. خدا کے لیے آپ لوگ درست ہو جائیے. میں جنرل عاصم منیر سے بھی کہہ رہی ہوں کہ آپ خدا کے لیے سینکشنز وینکشنز کی پرواہ نہ کیجئے. 10 سال سینکشن رہی ہیں آپ, ایوب خان کے زمانے سے شروع کیجئے, اور جتنی پروگریس ہوئی ہے اس ملک میں وہ صرف اسی دور میں ہوئی ہیں. ایوب خان, اور دوسرے نمبر پر میں کہوں گی ضیاء الحق صاحب کے دور میں بھی, اور بہت ساری ان کی برائیاں بھی ان کے دور میں جنم لی ہیں, خاص طور پہ افغان جہاد. سب کو معلوم ہے کیا ہوا ہے. لیکن مشرف صاحب کے دنوں میں بھی اس نظام کو بدلیے. یہ سسٹم فیل ہو چکا ہے پارلیمنٹری گورنمنٹ کا. ہم اگلے کلپ میں اس پر بات کریں گے, چونکہ یہ موضوع نہیں تھا. موضوع یہ تھا کہ آپ نے بڑی زیادتی کی ہے پینشنرز کے ساتھ, بہت زیادہ زیادتی کی ہے. یہ میں بتا دوں آپ کو, میرے جیسے پینشنرز کے پاس کروڑوں روپیہ نہیں ہے کہ آپ بہبود اور نیشنل جو ہے پینشنرز بینیفٹ پروگرام جو ہے نیشنل سیونگ میں, اس کو 75 لاکھ کر دیں گے. یعنی کہ اگر وہ بہبود سے بھی ہے اور رجسٹرڈ اور وہ پینشنر ہے اس میں بھی ہے, تو وہ 1.5 کروڑ روپیہ کہاں سے لے کر آئے گا؟ اس کے پاس بیچارے کے پاس, پینشنر کے پاس اتنا پیسہ کہاں ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا. تو آپ نے بڑی زیادتی کی ہے پینشنرز کے ساتھ. ہونا یہ چاہیے تھا کہ پینشنر کی انکریز ہونی چاہیے تھی 30%, اور ان
सर्विंग मुलाजमीन की इंक्रीज होनी चाहिए थी 20 to 25%, चूँकि इनको वो सारे तो बेनिफिट्स मौजूद हैं इनके जो पेंशनर के पास नहीं है। एनीवे, अल्लाह ताला, मैं कहती हूँ, मैं आपकी तो चूँकि हमेशा हिदायत का रास्ता खुला रहता है, जो आपकी पोस्टें आती हैं मैं जानती हूँ, आपको ज़ाती तौर पे भी जानती हूँ, इसलिए आपसे कह रही हूँ कि आप इस गंदी ब्यूरोक्रेसी के हाथों बेवकूफ़ ना बने। ये ठीक है कि बहुत ही बुरे मुआशी हालात में आपने ये बजट दिया है, लेकिन ये क्या बदतमीज़ी है भाई कि 20, 21, 22 के लोग बैठकर अपनी तो 35% बढ़वा लें, अपना पेट्रोल, अपनी सरकारी गाड़ी, अपना सरकारी पेट्रोल लेके हर जुमे को दौड़ जाएं अपने घर और घूमते फिरें सरकारी पेट्रोल और सरकारी गाड़ियों में। सैटरडे की छुट्टी इन्हीं खबीसों ने इसलिए करवाई थी और हर हुकूमत इनके हाथों पर नाचती है। लेकिन मैं चाहती हूँ जब टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट आए और जब नया आइन बने तो उसमें नेशनल सिक्योरिटी प्रोग्राम और फ़ौज को कब मुल्क में आना चाहिए, खाली ज़लज़ले और सैलाबों में, ये जो लोगों पर माशी ज़लज़ला आ रहा है इसमें भी आना चाहिए। ये जो मसनूई महंगाई के हाथों जब तक आड़तियों और रिटेलर्स को जूते नहीं पड़ेंगे और टैक्स को अवॉइड करने वालों को जूते नहीं पड़ेंगे, और हंगामी बुनियादों पर यह काम सिर्फ जूते से ही हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ जूते से, और कोई इलाज नहीं है। खुदा हाफिज़। अफसानाए हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं। अफसानाए हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं। उम्मीद लगाए बैठे